بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اصول حدیث میں اصطلاح پڑھ رہے تھے، سند، متن، روایت، درایت۔ اب مزید ہم اصطلاح دیکھتے ہیں۔ سند کے لفظ سے ہی کچھ اصطلاح جو ہے نکلتی ہے، جیسے سند کی جمع ہوتی ہے اسناد۔ ٹھیک ہے، اگر اسناد ہو، یہ تو الف پہ زبر کے ساتھ اسناد تھا، اگر اسناد ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے سند بیان کرنا، یہی سند کی ہم معنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دو ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے المسند اور ایک مسند۔ مسند کہتے ہیں حدیث کو سند کے ساتھ روایت کرنے والے شخص کو، یعنی راوی کو سمجھ لیں آپ، مسند کہا جاتا ہے گا۔ اور مسند اس کتاب کو کہا جاتا ہے گا جس میں صحابی کے اعتبار سے احادیث درج ہوں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کی مختلف کتابیں ہیں جن کا مختلف نام آتے ہیں، کسی کا نام جامع ہے، کسی کا نام صحیح اس پہ آتا ہے، کسی کا نام سنن ہے۔ تو یہ سب جو ہیں حدیثی کتابیں ہیں، یہ مختلف تھیمز پہ بنی ہوئی ہیں، یعنی اس میں مختلف انداز سے احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں۔ تو جس حدیث کی کتاب میں صحابی کے اعتبار سے حدیث جمع کی، یعنی ایک جگہ ساری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کردہ حدیثیں جمع کر دی گئیں، پھر ایک جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی احادیث تمام اکٹھی کر دی گئی ہیں، پھر ایک جگہ ابن عمر یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تمام حدیث جو ہے بیان کردہ ہیں وہ اکٹھی کر دی جائیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے اعتبار سے جو حدیث ملتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے گا مسند اس کتاب کو۔ تو مسند اور مسند میں فرق سمجھ لیں کہ مسند حدیث کو سند سے بیان کرنے والے راوی کو کہتے ہیں، اور مسند اس کتاب کو جس میں صحابی کے اعتبار سے حدیث جمع ہوں۔ اس کے بعد علاوہ دو اور ٹرمز آتی ہیں، المحدث اور حافظ۔ تو حدیث کا وہ عالم جو روایت اور درایت کو گہرائی سے جانتا ہو۔ روایت اور درایت ہم پیچھے پڑھ کے آئیں گے، یعنی سند اور متن دونوں کی تحقیق میں گہرائی میں جانتا ہو تو اس کو محدث کہا جاتا ہے گا، یعنی ایسا حدیث کا عالم جو روایت اور درایت ان دونوں کے اصولوں کو گہرائی میں جانتا ہو۔ اور حافظ جو ہوتا ہے وہ محدث سے بڑھ کر ہے، یعنی حدیث کا علم میں محدث سے بڑھ کر زیادہ آگے علم رکھتا ہو تو وہ حافظ کہلاتا ہے۔ جیسے ہم مشہور ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بھی دو ٹرمز ہیں جو خاص طور پہ اصول حدیث میں ہم دیکھیں گے، سنیں گے کہ محدث، اور محدث سے زیادہ اوپر کا درجہ کس کو دیا جاتا ہے گا؟ حافظ کو۔ اب اس کے بعد ہم حدیثی قسمیں دیکھتے ہیں۔ حدیث یعنی خبر کی تقسیم کس طریقے سے ایسے تقسیم کیا جاتا ہے گا؟ دو طریقوں سے کیا جاتا ہے، ایک سند کے اعتبار سے احادیث کو تقسیم کیا جاتا ہے، ایک متن کے اعتبار سے۔ یعنی سند میں دیکھا جاتا ہے کہ کتنے راوی روایت کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے تعداد روات کے اعتبار سے کہ کتنے راوی روایت کر رہے ہیں، حدیث کے مختلف نام آتے ہیں، قسمیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح متن کے اعتبار سے بھی کہ کس درجے کی حدیث ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے گا، تو اس کو انشاءاللہ متن کو پہلے بعد میں دیکھیں گے ہم، پہلے سند کے اعتبار سے دیکھتے ہیں گے ہم کہ سند کے اعتبار سے حدیث جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، خبر متواتر اور خبر احاد۔ اس کو تعداد روات کہا جاتا ہے کہ یعنی کتنے راوی جو ہیں حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار اسے ناقلین کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ نقل کرنے والوں کے اعتبار سے حدیث کی قسم۔ تو خبر متواتر اور خبر احاد یہ دو قسمیں ہیں گی۔ اب ہم پہلے خبر متواتر کو دیکھ لیتے ہیں کہ خبر احاد کی پھر مزید تین قسمیں آتی ہیں۔ خبر احاد کو خبر واحد بھی کہا جاتا ہے گا۔ اب خبر متواتر جو ہے وہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کو ہر دور میں ایک جمع غفیر 70 کے قریب صحابہ کرام جو ہے روایت کر رہے ہوں، یعنی 70 کے قریب صحابی کے دور میں صحابی روایت کر رہے ہوں، پھر اس سے اگلی جنریشن میں تابعی کے دور میں 70 کے قریب تابعی روایت کر رہے ہیں، 70 سے زیادہ، یا پھر اس کے بعد اگلی جنریشن میں تابع تابعین میں 70 کے قریب لوگ روایت کر رہے ہوں۔ ہر دور میں 70 کے قریب روایت کرنے والے موجود ہوں، چین میں جتنے بھی دور گزر رہے ہیں ان میں سب میں، یعنی وہ جمع غفیر نے وہ حدیث روایت کی ہو۔ تو اس میں بھی متواتر میں اسی لیے قرآن کریم کو متواتر کہا گیا کہ یہ خاص طور پہ لفظی متواتر ہے۔ متواتر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، متواتر لفظی، ایک متواتر معنوی، یعنی لفظ متواتر ہے، یعنی سیم لفظ جو ہے 70 کے قریب صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ متواتر کے معنی اصل میں ہوتے ہیں پے در پے یا لگاتار مسلسل کوئی چیز ہوئی چلانا، یعنی کسی چیز کو مسلسل ہر دور میں اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا گا کہ جس کا جھوٹ پہ متفق ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جب وہ صحابہ کرام کے دور میں صحابی 70 سے زائد روایت کر رہے ہیں اس کو، تو پھر وہ جھوٹ پہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جھوٹی مشہور ہو جاتی ہیں گی تو وہ متواتر اس میں نہیں آتی، کیونکہ وہ 70 کے قریب صحابی روایت نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ صحابی کے دور سے 70 کے قریب شروع ہو رہی ہے، تو پھر اس کے آگے مزید ہر دور میں بھی دیکھا جائے گا کہ ایک جمع غفیر جو ہے اس کو روایت کر رہی ہے۔ بعض وقت کچھ لوگوں کے نزدیک اس میں تھوڑا سا چینج بھی ہو سکتا ہے کہ 70، کچھ کہتے ہیں 50، کچھ 40، لیکن ایک جمع غفیر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ روایت کرنے والی ہونی چاہیے۔
اسی لیے قرآن کریم کو بھی لفظی متواتر کہا جاتا ہے کہ اس کا لفظ جو ہے وہ ایک جمع غفیر نے بالکل حرف بحرف سیم ویسے ہی آگے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اور لوگوں کے سینوں میں اسی طرح اس کو محفوظ فرمایا. تو ہم دیکھتے ہیں لفظی متواتر جو ہے وہ حدیث جو 70 سے زائد صحابہ کرام نے روایت کی ہو وہ صرف ایک ہی ہے جس کو ہر دور میں 70 کے قریب لوگوں نے روایت کیا ہے. وہ ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ہر راوی اور صحابی جو روایت کرتا ہے اگر حدیث بیان کرتا تھا تو وہ اس حدیث کو ضرور بیان کرتا ہے گا کہ ایک تو تاکہ اس کا خود بھی احساس رہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی. تو یہ حدیث جو ہے لفظی متواتر ہے، یعنی اس کا سیم ورڈ جو ہے 73 قریب صحابی سے روایت ہے، پر باقی ہر دور میں اسے جمع غفیر نے روایت کی ہے. جبکہ جو متواتر معنوی ہے، یعنی معنوں کے اعتبار سے متواتر، تو اس میں فرق ہوتا ہے کہ بعض اوقات لفظ سیم نہیں ہوتا لیکن معنی اور مفہوم جو ہوتا ہے سیم آ رہا ہوتا ہے گا مختلف صحابی سے، تو وہ معنوی متواتر معنوی کہلاتی ہے. اور اس میں بہت ساری احادیث جو ہیں گی ہمیں مل جاتی ہیں گی، یعنی کہ عذاب قبر کے حوالے سے مختلف مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جنازے کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی. تو وہ مواقع الگ تھے، صحابی الگ تھے، الگ چیز بیان کر رہے تھے، لیکن سب کے معنی ایک ہی آ رہے تھے عذاب قبر کے حوالے سے یا موضوع پہ مسائل اور مختلف جو احکامات ہیں ان کے حوالے سے. تو وہ متواتر معنوی حدیث کہلاتی ہے گی، یعنی کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن مختلف موقعوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مفہوم ایک ہی نکل رہا ہوتا ہے گا لیکن مختلف موقعوں کی بات ہو رہی ہے یا مختلف صحابی مختلف احوال کا بیان کر رہے ہیں لیکن اس میں سے احکام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سیم آ رہے ہیں، تو وہ متواتر معنوی کہلاتی ہے.